شاید اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یاجوج ماجوج ہیں کون؟ تو یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اور ابن کثیر نے رحم اللہ نے یہ بات اپنی کتابوں میں بیان کی کہ یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے بلکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافذ کی نسل میں سے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم تم اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو علیحدہ کر دو جو جہنم میں جانے والے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ میں کتنے لوگوں کو جنت کے لیے علیحدہ کروں اور کتنوں کو جہنم کے لیے علیحدہ کروں؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا۔ اب ہمارے لیے تو یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 999 یعنی 999 جہنم میں جا رہے ہیں اور صرف ایک شخص جنت میں جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ 999 جو ہیں یہ یاجوج ماجوج میں سے ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں، اور یہ جو ایک شخص جو جنت میں جا رہا ہے آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اب آتے ہیں کچھ ایسی متس کی طرف اور لیجنڈز کی طرف جن کی کوئی بنیاد ہمارے دین میں کم از کم موجود نہیں ہے۔ پہلی بات کہ یاجوج ماجوج نہ تو دیونما ہے کہ بہت اونچے بلند قد والے، اور نہ ہی وہ بالکل بونے ہیں جس طرح سے بعض لوگوں نے مشہور کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ان کے لمبے لمبے کان ہیں، یہ لمبے لمبے سینگ ہیں، یہ لمبے دانت ہیں، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی بنیاد ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ اصل میں گریٹ وال آف چائنا ہے۔ یہ بھی بات بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ گریٹ وال آف چائنا نہ تو آئرن اور کاپر سے بنی ہے اور نہ ہی یہ دیوار ایسی ہے جس کو لوگوں نے ابھی تک عبور نہیں کیا۔ یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے جہاں پہ آئے دن لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایکچولی الیگزینڈر دی گریٹ ہے۔ یہ بھی بات بالکل فالس ہے، اس لیے کیونکہ الیگزینڈر دی گریٹ واز اے ڈس بلیور، اور ذوالقرنین جو تھے وہ ایک بہت ہی نیک اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی رکھنے والے شخص تھے۔ یاجوج ماجوج کی فزیکل ڈسکرپشن میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے بال ریڈش بلیک ہوں گے اور ان کے چہرے جو ہے وہ چپٹے ہوں گے جس طرح کہ ایک شیلڈ ہوتی ہے۔ اگین اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ وہ بنی آدم میں سے ہی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ اسکیپٹکس ہیں، یعنی کہ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور وہ کسی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں تو آج کل تو ہم لوگ سیٹلائٹ کے دور میں ہیں، تو آج تک کسی نے کیوں نہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ڈھونڈ نکالا اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود؟ تو دیکھیے اس اعتراض کے جواب میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ فلی طور پہ ایکسپلورڈ آج تک نہیں ہے۔ اگر ہم اوشنز کی بات کریں تو صرف 4 to 5% اوشنز ایکسپلورڈ ہیں۔ لینڈ کی بات کریں تو اس میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جو کمپلیٹلی ان ایکسپلورڈ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ایز مسلمز یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بات کہہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اللہ نے بات کہہ دی ہم مان لیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراء والمعراج کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمان سے ہو کر بھی آگے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح کے دیگر میریکلز جو ہوتے رہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، حتیٰ کہ سورۃ الکہف جس میں ذوالقرنین کا اور یاجوج ماجوج کا یہ قصہ بیان کیا ہوا ہے، اسی سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے جو کہ 309 سال تک سوتے رہے اور بالکل اسی طرح جوان رہے جس طرح اس ٹائم پر تھے جب وہ غار میں جا کر سوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ یاجوج ماجوج کو ایک بیریئر کے پیچھے روک دیا گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں۔ تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے ہی رکھا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ان کا وہاں سے خروج ہو جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ کے مطابق یہ جو ایریا ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج ہیں یہ تقریباً آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب قریب کہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یاجوج ماجوج والی دیوار دیکھی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے تو اس نے بتایا کہ وہ ایک سٹرائپس کی فارم میں ہے، اور اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہاں تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی کہ زمین پر چلنے کی جگہ تک نہ ہوگی، اور بدبو فضا میں چاروں طرف پھیلی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی،
شاید یہ کوئی جائنٹ ولچرز یا کانڈورز ہوں جو یاجوج ماجوج کی باڈیز کو اٹھا کر اس جگہ پر پھینک دیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس کے بعد 40 دن تک خوب بارش ہوگی حتیٰ کہ زمین بالکل صاف ستھری کر دی جائے گی۔ یہ وہ ٹائم ہوگا جب زمین خوب غلہ، اناج، پھل اور پھول اگائے گی اور لوگ پیٹ بھر کر کھایا پیا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ بالکل برقرار رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کے فرائض ادا کریں گے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یاجوج ماجوج کے قصے سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے